السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانیوں کے لیے 26 مئی کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مرزا قادیانی اسی دن مرا تھا۔ میں اس حوالے سے اپنے ناظرین و سامعین کی دینی غیرت و حمیت جگانا چاہتی ہوں۔ پہلے ہی ہماری غفلت کی وجہ سے وہ اسلامی ملک پاکستان میں کس قدر اثر و رسوخ حاصل کر چکے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر اپنے اپنے شوق کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے سے ہی دست و گریباں ہیں، اور قادیانی چور دروازوں سے مین سٹریم میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ ہماری ملکی سیاست، معیشت، تعلیم، دین پر کتنے قابض ہو چکے ہیں، ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ وہ خود کو صف اول کے مسلمان شمار کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہوئے خود کو مظلوم قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے تمام شعبے، صحافت ہے، ٹی وی چینلز ہیں، سوشل میڈیا، سب میں اپنی کمین گاہیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور تو اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں، سیکولر NGOs کو پناہ گاہ کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی اداروں کی توجہ اور مفاد حاصل کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ فائل ورک اور لابنگ کی ان صلاحیتوں کو خوب استعمال کر رہے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے پیٹ سے، اپنی شہوت سے ہی نہیں نکلتے جو اپنے دین کا تحفظ ختم نبوت کا سوچیں۔ ہمیں بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنا وقت، دماغ، سرمایہ سب کچھ لگا کر میدان میں اترنا ہوگا۔ اس حوالے سے چند پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عام مسلمان کو اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رد قادیانیت کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں قادیانیوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ قادیانیوں کی سازشوں، منصوبہ بندیوں سے مسلمان بہن بھائیوں کو ہمیشہ خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار کسی ایک موقع پر کر دیا بس کافی ہے، نہیں۔ صرف علماء کی نہیں، عام عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح وہ مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لیے سرگرم ہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ ہمیں اپنے حق کے لیے، ہمیں اپنے تحفظ کے لیے، ہمیں اپنے نبی کے لیے، ہمیں اپنے دین کے لیے سر پر کفن باندھ کر اترنا ہوگا، ایکٹیو ہونا ہوگا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، ان کے مکر فریب کو بے نقاب کرنا ہوگا، ان کی سازشوں کا شکار بن جانے والے سادہ لو انسانوں تک ختم نبوت کی تعلیمات کو پہنچانا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ انسانی حقوق کے نام پر بین الاقوامی قوانین کی مدد سے اسلام میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی صدر ٹرمپ کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو کبھی یورپی یونین کے ذریعے سعودیہ تک رسائی پاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کتنی عجیب بات ہے کہ امریکہ کے شہریوں کا کوئی گروہ امریکی دستور کو ماننے سے انکار کرے تو کس قانون کے تحت ان کی مدد کی جائے گی؟ یقیناً دنیا کا کوئی قانون ان کی مدد نہیں کرے گا۔ مگر پاکستان کے کچھ لوگ ملک اور مذہب کا دستور توڑیں تو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ ہمیں اس حوالے سے اجتماعی سطح پر متفقہ اسلامی دستور دنیا تک پہنچانا چاہیے کہ کس طرح قادیانی نئے نبی کے نام پر، نئی وحی کے نام پر اسلام پر قدغن لگاتے ہیں، چور دروازوں سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام میں ان کی کوئی جگہ، کوئی حیثیت، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے کونے کونے تک ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ یورپ میں جہاں بھی اسلام کی نمائندگی ضروری ہو، مطلوب ہو، تو وہاں پر قادیانی ہی نمائندگی دیتے ہیں۔ ایک وہاں ہماری عدم دستیابی اور دوسرا ان کی اویلیبلٹی، اور پھر اسلام کا لیبل لگا کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں قصور پھر ہمارا بھی ہے۔ ہمیں انٹرنیشنل ایشوز پر نظر رکھنی چاہیے، اسلامک پوائنٹ آف ویو دیتے رہنا چاہیے۔
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس حوالے سے اپنی اسلامک رسپانسبلٹی نبھائیں۔ تحفظ ختم نبوت کے دلائل، مسائل اور تاریخ کا مکمل علم ہونا چاہیے مسلمان بچے کو، تاکہ اپنے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی قادیانیت کے چنگل سے بچا سکیں۔